ازینہ و اس کے ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، ہم انسان ہیں اور ہمارے ذہنوں میں یہ خیالات آتے ہیں کہ آخر کار قیامت کب آئے گی، اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ یہ جو دنیا کا نظام اور کائنات کا نظام جو کہ ایک دائرے میں چل رہا ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، قیامت کے آنے کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت آنے کی نشانیوں کو بتایا ہے، بلکہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اس قدر اہتمام کیا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن فجر کی نماز پڑھائی اور پھر ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دینے لگے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر عصر کی نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے واقعات بتائے جو ابھی تک پورے ہو چکے ہیں اور جو پورے ہونے والے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کن نشانیوں کا ذکر کیا، اسی لیے یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، اب ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کے بارے میں ہم قرآن مجید کی روح سے آپ کو بتاتے ہیں کہ قیامت کا حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ پھر ایک جگہ اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو اس کے بارے میں ایک حدیث بتاتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے کہ سامنے سے ایک شخص نبودار ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید تھے اور اس کے بال کالے تھے۔ اس پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی کہ وہ تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا اور ہم اس کو جانتے بھی نہ تھے۔ وہ ہم سب میں سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے اور اس شخص نے اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنوں پر رکھ دیے اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت رکھتے ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ جب اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو کہ اس حدیث کے راوی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بے حد تعجب ہوا کہ یہ شخص پہلے سوال کرتا ہے اور خود ہی پھر اس جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ اے نبی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، اس کے رسولوں، اس کی آسمانی کتابوں، فرشتوں اور قیامت کے دن پر یقین رکھو اور حق اور شر میں فرق کرو۔ اس نے کہا کہ آپ نے ٹھیک فرمایا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی اس طرح سے کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، حالانکہ وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے تم سوال کر رہے ہو وہ اس سوال کا جواب خود نہیں جانتا۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جس کے پاؤں میں جوتے اور تن پر کپڑے نہیں ہیں، یعنی کہ جو بہت زیادہ تنگ دست ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں، ایک دن وہ بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کریں گے اور وہ ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص یہ بات سن کر چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم جانتے تھے کہ وہ شخص کون تھا؟ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جاننے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھا، وہ تمہاری مجلس میں اسی لیے آئے تھے تاکہ وہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا سکے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ ناظرین، اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का हकीकी इल्म तो अल्लाह ताला को ही है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियाँ बता दी। नाज़रीन, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क़यामत कहते किसे हैं? क़यामत हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की उस चीख का नाम है जिसकी शुरुआत ज़मीन पर ज़ंज़लों से होगी और फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता करके तेजी आती जाएगी। उस दिन ज़मीन पर मौजूद आम इंसान और जानवर मर जाएंगे, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे। उस दिन कोई भी इंसान किसी दूसरे की परवाह नहीं करेगा, बल्कि ज़मीन पर अफरा तफरी मच जाएगी। उस दिन सितारे भी टूट कर ज़मीन पर गिरने लगेंगे, सूरज और चांद अपनी रोशनी खो बैठेंगे। उस दिन आसमान भी टूट फूट जाएगा और सारा आलम तारीकी में डूब जाएगा। उस दिन तमाम इंसान मौत के आगोश में सो जाएंगे। नाज़रीन, क़यामत के बारे में हर अंबिया ने अपनी अपनी उम्मत को क़यामत के बारे में बताया है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि क़यामत बेहद नज़दीक है। मैं अल्लाह ताला का आखिरी रसूल हूँ और कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है। नाज़रीन, कहा जाता है कि क़यामत जब भी आएगी वो आसमानी आफत की तरफ से होगी, वो आसमान की तरफ से ही आएगी। और साइंटिस्ट ने भी इस बारे में मालूम कर लिया है कि जब भी क़यामत आएगी तो इसके पीछे स्पेस होगी, यानी कि खला में पत्थर होने की वजह से क़यामत आएगी। नाज़रीन, स्पेस में पत्थर मौजूद है जो कि इस दुनिया से बहुत ज्यादा बड़े हैं, जो कि उस स्पेस में तैर रहे हैं। जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो वो पत्थर जमीन पर गिरेंगे और इस तरह क़यामत आ जाएगी। नाज़रीन, अब हम आपको कुछ क़यामत की निशानियों के बारे में बताएंगे जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। नंबर 1, हजाज की जमीन से आग निकलना, और ये भी निकल चुकी है। नंबर 2, घर घर से मौसीकी की आवाजें आना, और ये भी हो रहा है। नंबर 3, बेहयाई आम हो जाएगी। नंबर 4, वालिदैन की नाफरमानी की जाएगी। नंबर 5, वालिद के मुकाबले दोस्तों को अहमियत दी जाएगी। और नाज़रीन, ये सारी निशानियाँ तो पूरी हो चुकी हैं, अब हम आपको वो बताते हैं जो कि पूरी होने वाली है। नंबर 1, दुनिया के एतबार से सबसे खुशकिस्मत शख्स वो होगा जो खुद भी कमीना होगा और उसका बाप भी कमीना होगा। नंबर 2, लीडर फासिक और झूठे होंगे। नंबर 3, पुलिस की कसरत होगी जो कि जालिमों की पीठ थपथपाएंगे। कम उम्र के लड़के हुकूमत करेंगे। नाप तोल में बहुत कमी की जाएगी। लिखने का रवाज बहुत ज्यादा आम हो जाएगा, लेकिन वो इल्म सिर्फ दुनियावी होगा। लोग शोहरत इज्जत हासिल करने के लिए कुरान पाक को गा गा कर पढ़ेंगे। ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी। शराब, जुआ, रिश्वत और सूद को ठीक समझा जाएगा। झूठ को सच और सच को झूठ समझा जाएगा। नाज़रीन, बहुत सी निशानियाँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, उनमें से कुछ तो इंतहा को पहुंच चुकी है और कुछ पहुंचने वाली है। और जब ये तमाम निशानियाँ पूरी हो जाएंगी तो फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और तमाम दुनिया खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम के अजाब से बचाए, आमीन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारे चैनल अजीना वॉइस को सब्सक्राइब करें।